الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. معزز سامعین کرام، یہ ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا ایک حکیمانہ نسخہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم، کہ دنیاوی اعتبار سے تم اس شخص کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو سہارا دو جو تم سے کمتر ہے، جس کے پاس تم سے کم مال و دولت ہے، جس کے پاس تم سے کم عزت و شہرت ہے، اس شخص کو دیکھو. ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، جو تم سے زیادہ مال و دولت والا ہے، تم سے زیادہ عیش و آرام والا ہے، اس شخص کو مت دیکھو. اگر آپ ایسا کرو گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ اس کی وجہ سے فَهُوَ أَجْدَرُ أَن لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اس وجہ سے تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کے انعامات کی، اللہ رب العزت نے جو تم پر نعمتیں برسائی ہے، ان کی بے وقعتی اور ناقدری نہیں آئے گی. اگر اس کو چھوڑ کر آپ دنیاوی معاملات میں ان لوگوں کو دیکھو گے جو تم سے زیادہ مال ہے ان کے پاس، جو تم سے بڑھ کر مالدار ہے، ان کو دیکھو گے تو اس کی وجہ سے تمہارے دل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بے وقعتی اور کمی آئے گی، جو ناشکری تک پہنچائے گی. اور جو سخت جرم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے انعامات کا شکر گزار ہے میں اس کو زیادہ سے زیادہ دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اس کے لیے کم ہو جاتی ہے وہ نعمتیں. جو شکر کرتا ہے اس کو اللہ وافر مقدار میں عطا کرتے ہیں. تو یہ حدیث پاک جو ہے، اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا ایک حکیمانہ نسخہ بیان کیا کہ انسان کے پاس دنیا اگرچہ ہونی چاہیے لیکن دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. دنیا کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں ہے. دنیا میں انسان نے رہنا ہے تو اس کو کھانا بھی ہے، اس کو پینا بھی ہے، اس کو اٹھنا بھی ہے، اس کو بیٹھنا بھی ہے، لباس بھی پہننا ہے، سردی گرمی کا مقابلہ بھی کرنا ہے. دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس دنیا ہونی چاہیے، لیکن اس دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ چیز انسان کے اندر اس وقت آئے گی جب انسان قناعت اختیار کرے گا. انسان کے پاس اگر 10 روپے ہے تو انہی 10 روپوں پر وہ قناعت اختیار کرے گا. یہ صفت اگر انسان کے اندر آئی تو اس کی وجہ سے دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی. اور قناعت اختیار کرنے کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم، ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے الا التراب، سوائے مٹی کے. یعنی انسان دنیاوی زندگی میں اگر اس کو ایک سونے کا جنگل عطا کیا جائے وہ دوسرے کی تلاش میں لگے رہے گا، دوسرا کیا جائے تو تیسرے کی تلاش میں نکل جائے گا. یہ دنیاوی انسان ابن آدم جو ہے، دنیا میں اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے. اگر بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے کہ جب اس کی وفات ہو جائے گی تو اس وقت تمام دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو قناعت اختیار کرنے کا اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ کار بتایا کہ تم دنیاوی اعتبار سے جب دنیا داروں کو دیکھو تو جو کمتر ہے ان کو دیکھو کہ دیکھو یار ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز بھی ہے. ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی ہے. ان کے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس گاڑی بھی ہے. ان کے پاس اچھا مکان نہیں، میرے پاس یہ بھی ہے. تو مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے.
अब अगर देखने लगेंगे हम ऊपर वाले को जो हमसे आगे निकला हुआ है, तो होगा क्या, हम देखेंगे यार उसके पास 10 गाड़ियां है, मेरे पास एक है, उसके पास 3 बिल्डिंगें हैं, मेरे पास एक है, वो तो बड़ा मालदार है। तो इसकी वजह से इंसान के दिल में अल्लाह ने जो उस पर इनामात बरसाए हैं, उनकी बेवकाती आएगी, बेहैसियत सी बन जाएगी वो चीजें जो अल्लाह ने उसको अता की है, जिसकी वजह से ये इंसान नाशुक्री की तरफ जाएगा और नाशुक्री करेगा। ये नाशुक्री की वजह से इंसान फिर नाकाम हो जाएगा। जैसे हदीस पाक में आता है कि इंसान का पेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये मिट्टी भर सकती है, मिट्टी के अलावा कोई भी चीज इंसान के पेट को नहीं भर सकती है। इसलिए इंसान को कनात इख्तियार करनी है कि दीन के मामले में हम अपने से ऊपर वाले को देखें। ये हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब दीन का मामला आए तो तुम देखो जो तुमसे आगे है, ये सोचो कि देखो वो आदमी कितना परहेजगार है, कितना मुत्तकी है, उस आदमी के नवाफिल नहीं छोड़ते, मैं तो फराइज भी नहीं पढ़ता हूँ, उस आदमी का तहज्जुद नहीं छोड़ता, मैं तो सुनन भी नहीं पढ़ता हूँ, वो आदमी देखो दीन के मामलात में कितना मुझसे आगे है। इसकी वजह से दीन का तुम्हारे अंदर शौक और जज्बा पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। कि दीन में अपने से आला को देखो और दुनिया में अपने से नीचे को देखो, तो तमाम तर परेशानियां तुम्हारी हल हो जाएगी। आज हुआ यह है कि हम दुनियावी एतबार से अगर देखेंगे तो अपने से आगे वाले लोगों को देखते हैं, यार उनके पास ये भी है, वो भी है, वो भी है, इसकी वजह से हम मायूस हो जाते हैं और इसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इस चीज को अपने दिलों से निकाल दो कि उसके पास है तो क्या हुआ, मैं जरा देखूं ना जो मुझसे कमतर है, यार उनके पास तो ये भी नहीं है, मैं शुक्र करूंगा अल्लाह का कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये चीज मुझे अता की, अगर ये भी न दी होती मैं भी उन लोगों के साथ ही होता जिनके पास मकान ही नहीं, जो बेचारे टेंटों में रह रहे हैं, जिनके पास गाड़ियां नहीं, वो पैदल ही चल रहे हैं। मुझे तो तब भी अल्लाह ने ये दिया है, तो ये दिया है, ये दिया है, अल्लाह ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी है, इससे बढ़कर नियामत क्या होगी। तो जब इंसान इस पर तसव्वुर करेगा तो उसकी तमाम तर परेशानियां खत्म हो जाएगी, तमाम तर मुसीबतें खत्म हो जाएगी। और जब दीन के मामले में अपने से आगे आदमी को देखेगा तो उसमें उस अमाल का शौक और जज्बा उसके अंदर पैदा हो जाएगा। ये दुनिया की जो ख्वाहिशात है ये बिल्कुल खत्म नहीं होती है, दुनिया की ख्वाहिशात इंसान को बढ़ती जाती है। इंसान जितना इनमें घुस जाएगा, जितने घुसने की कोशिश करेगा, उतनी ये ख्वाहिशात बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं हो जाएगी। जैसे कि किसी शायर ने कहा कि वमा क़ज़ा अहदुम मिन्ना लब्बानतुहु, कि इंसान की जो ख्वाहिशात होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती है। आज तक किसी इंसान की ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी नहीं हुई। वमन तहा अरबुन इल्ला इला अरबिन, कि इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात हासिल करना चाहता है, एक हासिल करता है, दूसरी उबर आती है, दूसरी करता है, तीसरी उबर आती है, ऐसे उसके ख्वाहिशात का सिलसिला चलता रहता है यहां तक कि उसकी मौत हो जाती है। तो ये कनात इंसान कैसे इख्तियार करे, उसके लिए ये हदीस पाक हमारे सामने है कि हम जब भी दुनियावी एतबार से किसी को देखें तो अपने से कमतर आदमी को देखें, इसकी वजह से हम कनात इख्तियार करेंगे। क्योंकि ये मालो दौलत जो है ये खत्म होने वाला है, ये मालो दौलत फानी चीज है, ये बिल्कुल खत्म होने वाली चीज है। जैसे हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक यहूदी का वाकया नकल किया है कि वो बहुत ज्यादा मालदार था, अल्लाह ने उस यहूदी को बहुत ज्यादा माल दे रखा था। एक मर्तबा हुआ ये कि वो अपने खजाने के मुआयने के लिए गया, वहां पर जो चौकीदार था उसको पूछे बगैर उसने ये देखना था कि ये हमारे जो वर्कर है, काम करने वाले जो है, ये इस खजाने में कोई खयानत तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो चुपके से अपनी चाबी लेकर अंदर घुस गया और दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर अंदर मुआयना करता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब वर्कर आया उसने देखा दरवाजा खुला है तो उसने चाबी निकाल कर दरवाजे को बंद कर दिया। अब जब वो आदमी मुआयना करके वापस लौटा तो दरवाजे पर पहुंचा, तो दरवाजे पर पहुंचने के बाद उसने दरवाजे को बंद पाया। अब अंदर सोना भी पड़ा है, चांदी भी पड़ी है, अंदर तमाम तर जवाहिरात पड़े हैं, लेकिन जब वो अंदर ही फंसा रहा, प्यास की शिद्दत, भूख की तड़फ ने उसको आराम से बैठने नहीं दिया। प्यास लगी तो सोना खाता, प्यास लगी तो जवाहिरात खाता, क्या करता उस वक्त। भूख लगी थी तो सोने से भूख मिट नहीं सकती। यही मामला चलता रहा, चलता रहा, तो थोड़े से अरसे के बाद वो वहीं अपने खजाने में ही मर गया।
اللہ رب العزت نے اسی شخص کے خزانے کو اس کی موت کا سبب اور ذریعہ بنایا، جس کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیعذبہم بما فی الحیات الدنیا، اللہ رب العزت تو ان دنیا داروں کو، بعض دنیا داروں کو دنیا میں ہی اس دنیا کے ذریعے سے عذاب دیتے ہیں، دنیا میں ہی ان کو ان کی اس دولت کو ان پر مسلط کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو عذاب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تاجر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کے ارادے سے جا رہے تھے، تو انہوں نے قصہ نقل کیا ہے کہ میں سفر کے ارادے سے جا رہا تھا تو رات کا وقت ہوا، تو میرا ایک تاجر کے پاس رات گزارنے کا ارادہ ہوا، چنانچہ میں اس کے پاس گیا، رات بیٹھا وہاں پر، رات بھر وہ قصے سناتے رہا اپنی تجارت کے۔ جیسے ہمارا بھی معائنہ ہے کہ جس حیثیت کا انسان ہوگا، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ ویسی ہی بات کرے گا، دیندار ہوگا تو دین کی بات کرے گا، تاجر ہوگا تو تجارت کی کرے گا، ملازم ہوگا تو ملازمت کی کرے گا، کیس افسر ہوگا، کوئی بڑا افسر ہوگا، وہ کہے گا کہ اپنے بچوں کو پڑھائی دو، ٹیکنیکل دور ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ہر انسان اپنے اعتبار سے بات کرے گا، کاریگر ہے تو وہ کاریگری کی بات کرے گا، تو اس نے بھی اپنی تجارتوں کی باتیں شروع کر دی، یہ ادھر سے لاتا ہوں ادھر بیچتا ہوں، ادھر سے لاتا ہوں ادھر بیچتا ہوں۔ آخرکار اس نے بہت کچھ بولنے کے بعد کہا کہ حضرت اب صرف ایک تمنا ہے، اس تمنا کے لیے آپ دعا کر دیجئے، اس تمنا کے بعد میں قناعت اختیار کروں گا۔ چنانچہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بتا تیری تمنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں فارس میں ہوں، یہاں سے کچھ چیزیں خریدوں گا، چیزیں خرید کر میں جاؤں گا یمن سے کچھ چیزیں خرید کر آؤں گا ہندوستان سے کچھ چیزیں خرید کر جاؤں گا شام سے کچھ چیزیں خرید کر جاؤں گا، حلب سے خرید کر جاؤں گا، پھر فارس میں آ کر میں اپنی دکان پر ہی رہوں گا اور قناعت کی زندگی گزاروں گا۔ یعنی اس نے پوری زندگی کا منصوبہ، ادھر سے ادھر یہ چیز وہاں بیچوں گا، وہاں سے وہ چیز دے کر وہ ادھر پوری دنیا کا معاملہ سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ دیکھو بھائی تیرا کیا خیال ہے، جو تو نے سب کچھ منصوبہ بندی کی ہے، جو تو سب کچھ سنا رہا ہے، ایک قصہ ان کو سنائے کہ بتا مجھے ذرا کہ ایک جنگل ہے، صحرا ہے، وہاں پر ایک آدمی ہے، اس کی سواری وہاں پر موجود ہے، اس کا ساز و سامان وہاں پر موجود ہے، لیکن ساز و سامان ایک طرف، اس کی سواری ایک طرف، وہ خود ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، اس کی وہیں پر جان نکل گئی، اس کا سامان بھی وہیں پر پڑا رہا، اس کی سواری بھی وہیں پر پڑی رہی، اور وہ سامان اور سواری اس کو چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ کیا کیا تو نے، کیا کمایا تو نے، کیا حاصل کیا تو نے، کیا کھویا تو نے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ جو کچھ کیا تھا سب اس دنیاوی زندگی کے لیے، اور ادھر کے لیے ساتھ کچھ نہیں لے گیا۔ تو یہ قناعت انسان کے اندر جب آئے گی تو اس قناعت کی وجہ سے انسان کی تمام تر پریشانیاں، وہ بڑا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، ایسا کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، سب انسان کے دل سے ختم ہو جائے گا اور انسان چین و سکون کی زندگی گزارے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ قناعت عطا فرمائے اور ہمیں بھی چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔